لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سبق شروع کرتے ہیں. پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عنفوان شباب میں پہنچتے ہیں، پورے مکہ میں ایک نوجوان کا نام بار بار لیا جا رہا تھا کہ محمد نام کا ایک نوجوان ہے، بڑا سچا، بڑا امین، سچ بولتا ہے، امانت داری سے کام لیتا ہے اور فائدہ بھی کماتا ہے. یہ خبر خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جیسے ہی پہنچی، خدیجہ رضی اللہ عنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا، کہا کہ جو عام تاجر آپ کو نفع دیتے ہیں میں اسے دگنا دوں گی، آپ میرا مال لے کر جائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مان لیا، راضی ہو گئے اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر نکلے شام کی طرف. ساتھ میں خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھیجا. میسرہ شام کو جا کر واپس آنے تک نبی کے ساتھ تھا. جو جو خوبیاں اس نے نبی کی دیکھی تھی آ کر خدیجہ سے بیان کیا، اور کچھ خرق عادت امور یعنی کچھ ایسے کام اس نے دیکھا جو انہونی تھے. جیسے تاریخ میں آتا ہے جب کڑی دھوپ تھی، سخت دھوپ تھی، تو دو فرشتے آپ کو بادل کا سایہ دے رہے تھے. ایک عجیب و غریب چیز میسرہ نے دیکھی تھی. تو اس طرح میسرہ نے درمیانے راستے میں جو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں دیکھا وہ خدیجہ سے بیان کر دیا. بلکہ بعض تاریخی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ میسرہ کے کہنے کی وجہ سے خدیجہ نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ سے بھی مشورہ کیا، ان حالات کے بارے میں بیان کیا نبی کے. تو ورقہ نے کہا تھا کہ یہ نوجوان نبی بنایا جانے والا ہے. تو اس لحاظ سے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا ارادہ مضبوط ہو گیا. اب نکاح کا پیغام بھیجتی ہیں اپنے ایک سہیلی کے ذریعے. روایت میں آتا ہے خدیجہ جو کہ اس وقت تک ایک مکہ کے خاتون تھی، معزز خاتون تھی، تاجرہ خاتون تھی، پاک دامن خاتون تھی، یہ اور باتیں کہ بیوہ تھی، لیکن تاریخ دمشق میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ عفیفہ و طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی. خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 40 سال کی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجتی ہیں. یہاں رک کر ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمارے سماج میں ایک بات یہ ہے کہ عموماً نکاح کا پیغام لڑکا لڑکی کو دیتا ہے. لڑکے والے لڑکی والوں کے گھر جاتے ہیں اور لڑکی والوں سے پیغام نکاح ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. لیکن یہاں دیکھیے خدیجہ رضی اللہ عنہا آگے بڑھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیج رہی ہیں. اس سے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ لڑکی والے بھی آگے بڑھ کے لڑکے والے کا ہاتھ مانگ سکتے ہیں. یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، لیکن ہمارے سماج میں کچھ ایسا فضا قائم کی گئی ہے کہ لڑکی والے کسی لڑکے کا ہاتھ پوچھنا یعنی کسی لڑکے کے بارے میں رشتہ پوچھنا ایک معیوب چیز سمجھتے ہیں. یہ شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے بھائیو. اگر لڑکی والوں کو بھی کسی لڑکی کے اخلاق پسند آ رہے ہیں، دیندار ہے، توحید پرست ہے، تو بالکل لڑکے والے بھی آگے بڑھ کے سوال کر سکتے ہیں، نکاح کا پیغام پیش کر سکتے ہیں. کوئی حرج انشاءاللہ اس میں نہیں ہے. خیر، خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پیشکش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی. لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ ہم کو ذہن میں رکھنا ہے. اس واقعے کو حلف الفضول کہتے ہیں. حلف الفضول بہت اہم واقعہ، بڑا معنی خیز ہے. اس کے اندر ہمیں بہت بڑا پیغام ملتا ہے. ہوا کیا؟
حلف الفضول ایک کمیٹی جمع ہوئے. واقعہ کچھ اس طرح ہے. عاص بن وائل ایک شخص تھا مکہ کا. یمن سے ایک شخص تجارت کرنے کے لیے مکہ کو آیا. عاص بن وائل نے اس شخص سے مال خریدا لیکن قیمت نہیں دیا. یمن کے اس تاجر سے عاص بن وائل جو مکہ کا رہنے والا تھا مال خریدا لیکن قیمت ادا نہیں کیا. وہ شخص لوگوں سے جا کے درخواست کیا کہ اس شخص نے میرا مال لیا ہے لیکن قیمت ادا نہیں کیا ہے, آپ دلا دیجئے. کوئی بات نہیں مانا. تو وہ شخص ایک پہاڑ پہ جبل ابی قبیس پر چڑھ کر اعلان کیا مکہ والوں سے, جو مکہ والوں میں مظلوم ہوں, میری مدد کرو. میرا مال عاص بن وائل نے لے لیا ہے لیکن قیمت ادا نہیں کیا ہے. اتنا سننا تھا. کچھ غیرت مند قبیلے خاص کر بنو ہاشم, بنو مطلب, بنو اسد, بنو زہرا, بنو تیم, یہ 5 قبیلے کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے. جمع ہو کر ایک معاہدہ کیا. ایک بات طے کیا کہ آج کے بعد سے ہم مکہ میں کسی پر ظلم ہونے نہیں دیں گے, نا انصافی ہونے نہیں دیں گے. ہر ایک کو اس کا حق دلائیں گے, انصاف دلائیں گے. یہ کب کی بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے, بلکہ ابھی آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی, نوجوانی میں تھے آپ, عنفان شباب میں تھے. کفار مل کر ایک معاہدہ طے کر رہے ہیں کہ ہم آج کے بعد سے مکہ میں کسی پر ظلم ہونے نہیں دیں گے, کسی کے ساتھ ناانصافی ہونے نہیں دیں گے, مظلوم کو اس کا حق دلائیں گے, مکہ سے بد امنی کو دور کریں گے. کتنی پیاری پیاری باتوں پر ایک معاہدہ ہو رہا تھا. اور اس معاہدے میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے. اس کے بعد ہوا یہ, ساروں نے مل کر وہ عاص بن وائل جو مال لیا تھا اس کو کہہ کر اس کی قیمت ادا کرنے کو کہا. ان سرداروں کے کہنے پر عاص بن وائل نے قیمت ادا کر دیا. اس طرح وہ شخص جو یمن سے آیا تھا مال بیچنے کے لیے, اس کا حق اس کو مل گیا, اس کا بیچے ہوئے مال کی قیمت اس کو مل گئی. اس کو کہتے ہیں حلف الفضول. یہ 25 سال کے پہلے کی بات ہے. تاریخ میں آتا ہے آپ کی عمر اس وقت 20 سال کی تھی. اس واقعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی یاد کرتے ہیں جب آپ نبی بنائے گئے تھے. آپ نے کہا کہ حلف الفضول ایک معاہدہ ہوا تھا عبداللہ بن جدعان کے گھر میں. اگر مجھے آج بھی نبی بننے کے بعد, نبی کہتے ہیں اگر مجھے آج بھی ایسے کسی معاہدے کی طرف بلایا جائے تو میں ضرور کی دعوت قبول کروں گا. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے سماج میں مسلم غیر مسلم سب مل کر بھی ایسے کام کر سکتے ہیں جس سے سماج کی اصلاح ہو, کسی پر ظلم نہ ہو, کسی کو انصاف دلانے کے لیے, کسی کو اس کا حق دلانے کے لیے اصلاحی کاموں میں غیر مسلم کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں. یہ بات معلوم ہوتی ہے. مجھے یہی بتانا مقصود ہے آج اس کے درس میں. تو یہ حلف الفضول کو واقعہ ذہن میں رکھیں. غیر مسلم مسلمان سب مل کر بھی سماجی امور میں کسی کی اصلاح کے لیے, کسی کی انصاف کے لیے, کسی کو حق دلانے کے لیے, مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے سب ایک ہو کر کام کر سکتے ہیں. چلیے ہم آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی طرف. خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پیغام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال کی تھی. عمر پہ غور کر رہے ہیں آپ. ہمارے سماج میں ایک غلط عادت بیٹھ چکی ہے, یہ غلط رواج چل پڑا ہے. سمجھتے یہ ہیں کہ لڑکے کی عمر زیادہ ہونا چاہیے, لڑکی کی عمر کم ہونی چاہیے, یا کم سے کم دونوں برابر ہونا چاہیے. ہاں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ دلہن بڑی ہو دولہا چھوٹا ہو. یہ شریعت کی بات نہیں ہے بھائیو بہنوں. اسلام میں ایسی کوئی قید نہیں ہے. دلہن کی عمر بڑی ہو سکتی ہے, لڑکی کی عمر بڑی ہو سکتی ہے. جیسے یہاں دیکھیے, اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ہو رہی ہے اور دلہن کی عمر 15 سال بڑی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہے
اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال کی ہے. خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے ان کے چچا عمر بن اسد یا بعض روایت میں ان کے باپ خویلد کا نام بھی آتا ہے, خویلد یا ان کے چچا عمر بن اسد, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ابو طالب آپ کے چچا تھے. بعض روایت میں حمزہ کا نام بھی آتا ہے. دونوں ایک ایک طرف والی تھے. دونوں نے مل کر خدیجہ رضی اللہ عنہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کروا دیا. یہاں رک کر مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں. اس شادی سے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی سے, آپ کے پہلے نکاح سے میں کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ بہت سارے دروس ہم کو ملتے ہیں. پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے لڑکی والے بھی آگے بڑھ کے پیغام نکاح پیش کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے, اگر آپ نوٹ کر سکتے ہیں تو نوٹ کر لیں اس کو. دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس زمانے میں بھی لڑکی والی کے ساتھ ہی نکاح, والی کے موجودگی میں, والی کے حضوری میں نکاح کرتی تھی. جیسے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے ان کے ذمہ دار کون تھے؟ ان کے چچا عمر بن اسد تھے. والی بنے ہو, وکیل بنے ہو. اور اسلام نکاح کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب تک 2 گواہ اور 1 وکیل نہیں ہوتے نکاح نہیں ہوتا ہے. یہ جو کورٹ میرج کرتے ہیں شرعاً یہ جائز نہیں ہے. محفل ہونا ضروری ہے, جماعت کا ہونا ضروری ہے, 2 گواہ 1 وکیل کا ہونا ضروری ہے. خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اس واقعے سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ شادی کرنے کے لیے دلہے کا ہی بڑا ہونا ضروری نہیں ہے. لڑکی کی عمر بھی بڑی ہو سکتی ہے, جس کی واضح دلیل ہمارے نبی کی پہلی شادی ہے. خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی سے جو ایک اہم بات ہم کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شادیوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیا, آپ جسمانی لذت کو چاہتے تھے, آپ کا میلان عورتوں کی طرف تھا, آپ شہوت پسند تھے, نعوذ باللہ, آپ کو لڑکیوں سے چاہت تھی, نعوذ باللہ, ایسا جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا, خدیجہ کا پہلا نکاح تماچا ان لوگوں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی عورتوں سے محبت کرنے والے, لڑکیوں کی طرف میلان آپ کو ہوتا, شہوت پسند آپ ہوتے, تو ایک بیوہ سے کیوں کرتے تھے؟ وہ بھی پہلا نکاح. اور پہلے نکاح کے وقت میں انسان بڑا جوش میں ہوتا ہے, اس کی ساری آرزویں, تمنائیں, اس کی سارے جائز خواہشات اسی سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیوں پر اعتراض کرتے ہیں ان کا سب سے بڑا جواب خدیجہ کی شادی ہے. خدیجہ جو آپ کی پہلی بیوی ہیں ایک بیوہ تھی, وہ بھی کیسی بیوہ؟ ہم عمر نہیں, چھوٹی عمر کی نہیں, بڑی عمر کی بیوہ تھی, 15 سال بڑی تھی. اور تیسری بات جو خدیجہ کے واقعے سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کی عمر تک کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. 25 سال میں آپ کی شادی ہوئی, اگلے 25 سال تک آپ کے نکاح میں صرف خدیجہ تھی, کوئی دوسری بیوی نہیں. آپ بتائیے 50 سال تک یہی وہ عمر ہوتی ہے؟ 50 سال تک کی عمر یہی وہ عمر ہے جس میں انسان جسمانی لذت کو چاہتا ہے. لیکن اس عمر کے مرحلے تک بھی آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. اگر واقعی آپ کو عورتوں سے چاہت ہوتی, شہوت پسند آپ ہوتے, تو اسی عمر میں آپ پورے شادیاں کر لیتے تھے. لیکن نہیں, 50 سال آپ کے ہو چکے ہیں, ایک ہی بیوی آپ کے نکاح میں ہے. 50 سال کے بعد جب خدیجہ کا انتقال ہوتا ہے تو پھر آپ دوسرے نکاح شروع کر دیتے ہیں. مجھے آپ کو مختصر انداز میں آج یہی بتانا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے شادیاں کیوں کیا، تعدد ازواج کی حکمتیں کیا ہیں؟ ان حکمتوں کو جاننے سے پہلے ہم کچھ اور باتیں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھی، سب سے محبوب بیوی تھی، سب سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والی بیوی تھی، فرما بردار بیوی تھی، نبی کو تسلی دینے والی، نبی کو ہمت دینے والی بیوی تھی، ایک معزز گھرانے کی تھی، عفیفہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی سے نبی کی ساری اولاد ہوئی ہے۔ خدیجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 اولاد ہوئی، 4 بیٹیاں 2 بیٹے، یاد رکھیں آپ اس کو، 4 بیٹیاں 2 بیٹے۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، قاسم کے باپ۔ نبی کو جو پہلا بیٹا ان کا نام تھا قاسم، خدیجہ سے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد 4 لڑکیاں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، 4 بیٹیاں۔ پھر بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام تھا عبداللہ، انہی کا لقب طیب اور طاہر۔ تو اس لحاظ سے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 اولاد ہوئی، 2 بیٹے 4 بیٹیاں، 2 بیٹے کے نام قاسم اور عبداللہ، اور 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ 6 کی 6 اولاد کس سے ہوئی؟ خدیجہ سے۔ پھر کسی بیوی سے آپ کو اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عجیب و غریب حکمتیں ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کی کنواری بیوی تھی، لیکن اولاد نہیں ہوئی، کسی سے اولاد نہیں ہوئی۔ ماریا قبطیہ آپ کی ایک لونڈی تھی، ان سے آپ کو ایک لڑکا ہوا جن کا نام ابراہیم رکھا گیا، وہ بھی بچپن ہی میں وفات پا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ سے جو 2 بیٹے ہوئے تھے قاسم اور عبداللہ، یہ بھی بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، یہ 4 بیٹیاں بڑی ہوئی، نکاح ہوئی، سب کا نکاح ہوا اور سب مسلمان ہوئی الحمدللہ۔ سب نے اپنے باپ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ تو یہ کچھ باتیں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے آپ یاد رکھیں، کیونکہ اعتراض کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازواج پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان کا پہلا جواب یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف مائل نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہوت پسند نہیں تھے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی شہوت پسند ہوتے تو ایک بیوہ سے نکاح نہیں کرتے تھے آپ، وہ بھی ایسی بیوہ جو عمر میں سب سے زیادہ بڑی ہے، اور 50 سال تک کا عرصہ آپ نے اسی ایک بیوی کے ساتھ گزارا ہے۔ گویا پوری جوانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوہ کے ساتھ گزاری۔ اس کے اور کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں؟ 2-3-4 میں پوائنٹ میں بولتا ہوں، آپ ذہن میں رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 شادیاں کیوں کرنا پڑا؟ یہ وحی الہی کے مطابق ہوا، یاد رکھیں، اللہ کا حکم تھا۔ سب سے پہلی وجہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عورتوں کو سہارا دینا چاہ رہے تھے۔ کچھ عورتیں بے سہارا تھی، ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ ان کو سہارا دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ام حبیبہ آپ کی بیوی کا نام ہے، ام حبیبہ، ان کے شوہر تھے عبداللہ بن جہش، حبشہ کو ہجرت کیے، لیکن وہ وہاں جا کر مرتد ہو گیا۔ ام حبیبہ کے شوہر مرتد ہو گئے، یعنی اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لیا، کافر ہو گئے، اور وہاں سے کہیں اور چلے گئے۔ بہت تکلیف ہے ام حبیبہ کو۔ ام حبیبہ پہلی بات مسلمان ہو چکی تھی، مکہ چھوڑ کر حبشہ کو ہجرت کر کے چلی گئی تھی، اپنے وطن کو اسلام کے لیے چھوڑا تھا، سب کچھ چھوڑ کے شوہر کے ساتھ چلی گئی تھی، لیکن شوہر دھوکہ دے دیا، اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لیا اور وہاں سے چلے گئے۔
ام حبیبہ اپنے آپ کو بے سہارا پائی کہ اپنے گھر کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، مکہ کو چھوڑا، اب ان کا کوئی سہارا نہیں تھا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ سے نکاح کر لیا، ان کو ایک زندگی عطا کی. اس سے معلوم ہوتا ہے کچھ بے سہارا عورتیں تھیں، ان کو سہارا دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے. اس کی ایک تیسری وجہ یہ ہے، بعض کٹر دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی، آپ کی پالیسی تھی یہ، دشمنوں کی دشمنی کو کم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی بیٹی سے نکاح کر لیا. سبحان اللہ. 3 ناموں کو بولتا ہوں، یاد رکھیں. ام حبیبہ بنت ابو سفیان، صفیہ بنت حوی بن اخطب، جویریہ بنت حارث. ام حبیبہ، صفیہ، جویریہ، یہ تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام ہیں. اور آپ حیران ہو جائیں گے، ان تینوں کے باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن تھے، جانی دشمن تھے. ابو سفیان نبی کا کٹر دشمن، حوی بن اخطب نبی کا کٹر دشمن، حارث نبی کا کٹر دشمن تھا، جانی دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. سبحان اللہ. ان کی دشمنی کو کم کرنے کے لیے، ان کی اسلام دشمنی کو کم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی دختروں سے نکاح کر لیا. اور عرب کا ایک رواج سنتے جائیے، عرب میں ایک معمول تھا، عرب کا ایک رواج تھا. عرب کے لوگ اپنے داماد سے قتال کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے، اپنے داماد کے خلاف جنگ لڑنے کو ایک عیب سمجھتے تھے. آپ کیسے جنگ کریں گے؟ ان کی بیٹیاں محمد کے نکاح میں چلی گئی ہیں. تو حقیقت میں ایسا ہوا، جیسے ہی ابو سفیان، حوی بن اخطب کی بیٹیاں محمد کے نکاح میں آئی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دشمنی خود بخود کم ہو گئی. یہ 3rd پوائنٹ یاد رکھیے آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیوں کیا؟ دشمنوں کی دشمنی کو کم کرنے کے لیے. ایک تیسری آپ کی پالیسی، حکمت، مصلحت کیا تھی؟ اتنے نکاح کو کیوں کرنا پڑا؟ دعوت و تبلیغ کے لیے. دعوت و تبلیغ کے پیش نظر، اسلام کو پھیلانے کے لیے، لوگوں کو اسلام میں لانے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے نکاح کیے. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کا نام ہے جویریہ، جیسے بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. ایک جنگ میں بنو مستلق ایک قبیلہ تھا، مسلمانوں سے جنگ ہوئی، مسلمان جنگ جیت گئے، بنو مستلق کو قید کر لیا گیا. بنو مستلق سارے اس میں جتنے عورتیں تھیں سب کو، عورتیں اور مرد حضرات تھے، سب کو غلام اور لونڈی بنا لیا گیا. اس میں ایک اس قبیلے کے سردار کی لڑکی تھی جس کا نام تھا جویریہ. جویریہ ایک صحابی کے لونڈی بن گئی. انہوں نے برداشت نہیں کیا جویریہ، چونکہ وہ ایک شہزادی کی طرف پلی بڑی تھی، ایک سردار کی بیٹی تھی، کسی کی لونڈی بننا انہیں گوارا نہیں تھا. اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم کو آزاد کر دیتا ہوں، آزاد کر کے تم سے نکاح کر لیتا ہوں. ذرا واقعے پہ غور کریں آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپشن دیا، اگر تم مال چاہتے تو میں تمہیں مال دے دیتا ہوں، نہیں تو میں تمہیں پہلے آزاد کر دیتا ہوں اور تم سے نکاح کر لیتا ہوں. کیوں نبی نے نکاح کا ارادہ کیا اس لڑکی سے، اس جویریہ سے؟ کیونکہ وہ ایک سردار کی بیٹی تھی، ان کے پیچھے پورا قبیلہ تھا. تو جویریہ نے اس بات کو مان لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ کو آزاد کر دیا جو کہ لوڈی بن کے آئی تھی، پھر ان سے نکاح کر لیا. جیسے نکاح کر لیا، اب اس قبیلے کے جتنے افراد کسی کے لونڈی کسی غلام بنے ہوئے تھے سب نے ان کو آزاد کر دیا. کیوں؟ سسرال والے. جویریہ اب نبی کی بیوی بن گئی ہے، ام المؤمنین بن گئی ہے. اب وہ سسرال والوں کو
نبی کے سسرال والوں کو غلام بنا لونڈی بنانا یہ بالکل غیر مناسب بات ہے. اس تصور سے سارے صحابہ جس جس کے ملکیت میں غلام لونڈی آئے تھے سب نے آزاد کر دیا. تو سب غلام اور لونڈی بن گئے تھے, سب اب آزاد انسان بن گئے. مسلمانوں کی یہ سخاوت, یہ سلوک دیکھ کر سب نے اسلام قبول کر لیا. اللہ اکبر. اب تک جو کافر تھے جویریہ کے قبیلے والے اور خود جویریہ اب مسلمان ہو گئے. دیکھ رہے آپ جویریہ سے نکاح کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. تو یہ آپ کی حکمت تھی نکاح کرنے کی. ایک سے زیادہ جو آپ نے نکاح کیا اس کی حکمت یہ تھی. پہلی حکمت بے سہارے کو سہارا دینا مقصود تھا. دوسری حکمت دشمنوں کی دشمنی کو کم کرنا تھا. اور تیسری حکمت کہ دعوت و تبلیغ کے پیش نظر کہ فلاں سے میں نکاح کروں گا تو قبیلہ مسلمان ہو سکتا ہے, اس تصور سے آپ نے یہ نکاح کیے. ایک چوتھی حکمت بھی ہے, وہ یہ کہ شرعی مسئلے بیان کرنا تھا. عورتوں کے کچھ خاص مسائل ہوتے تھے, زبان سے کہنا ایک مرد کے لیے وہ ہچکچاہٹ کی بات تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ نکاح اس لیے کیے تاکہ عورتوں کے مسائل کو امہات المؤمنین بیان کریں, نبی کی بیویاں بیان کریں, پرسنل مسائل کو نبی کی بیویاں اپنی زبان سے بیان کریں. کیونکہ ایک عورت ہی عورت کے سامنے کھل کر بول سکتی ہے. ایک عورت ہی عورت کے مسائل کھل کر بغیر شرمائے کے بول سکتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے ذریعے اسلامی شریعت کو آگے بڑھایا, عورتوں تک پہنچایا. یہ ایک آپ کا اہم مقصد تھا. تو ان عظیم مقاصد کے پیش اور بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں, لیکن چونکہ وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم اور طویل گفتگو کریں, اس لیے ان مصلحتوں کے ان حکمتوں کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 شادیاں آپ کو کرنا پڑا. ہم تمام کو ان مصلحتوں کو سامنے رکھنا ہے. جو لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں ان کا جواب دینا ہے. ہم امتی ہونے کا یہ حق ہے ہم پر کہ کوئی ہمارے نبی پر کیچڑ نہ اچھالے, نبی کی ذات پر حملہ نہ کرے. ہم ڈیفرنس کرنا ضروری ہے. اور جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ یہ سب جو ہوا, یہ سب جتنے نکاح ہوئے یہ وحی الہی کی روشنی میں ہوئے. یہاں ایک اور بات بول کے اپنی بات میں ختم کرنے جا رہا ہوں. جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں سے چاہت تھی, نعوذ باللہ آپ جسمانی لذت کے خواہاں تھے, اس اعتراض کا ایک منہ توڑ جواب یہ بھی یاد رکھیں آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 11 بیویاں ہیں نا, ان 11 میں 10 کے 10 بیوہ ہیں, ایک ہی کنواری ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ. آپ بتائیے جو آدمی عورتوں کو چاہتا ہے وہ ایک سے کنواری لڑکی سے نکاح کرتا تھا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ نہیں کیا. اور آپ نے پوری جوانی کا مرحلہ, پوری جوانی کی مدت کو ایک بیوہ کے ساتھ گزارا ہے. اگر واقعی آپ عورتوں کے قائل تھے, عورتوں کو چاہنے والے تھے, اسی عمر میں آپ کی کئی شادیاں ہو جاتی تھی, وہ بھی کنواری سے ہوتی تھی. لیکن نہیں, آپ نے بیواؤں سے, مطلقہ عورتوں سے نکاح کیا. سوائے عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساری کی ساری بیوائیں تھی, مطلقہ تھی. ایک کنواری تھی وہ عائشہ رضی اللہ عنہا, جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دختر تھی, آپ کی بیٹی تھی. تو یہ دو آج کے اہم نکات تھے جو آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود تھا. ایک تو حلف الفضول اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی, اور اس حوالے سے جو اعتراضات ہو سکتے ہیں وہ
ہم تمام کو معلوم کرنا ضروری ہے. اور دیکھیے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, یہاں غیر مسلموں کی کثرت ہے, تو یہاں ہم تمام کو اگر کوئی سماجی کام ہو رہا ہے, اچھا کام ہے, کسی کی اصلاح ہے, کسی مظلوم کا ساتھ دینا ہے, تو ایسے حالات میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. غیر مسلم ہونے کے باوجود ہم اس کا ساتھ دے کر سماج کی اصلاح میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں, کسی مظلوم کو اس کا حق دلا سکتے ہیں. کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تو اس کو انصاف دلانے کے لیے ہم کوئی کمیٹی اگر بنانا چاہیں تو بالکل شریعت میں اس کی اجازت دیتی ہے. یہ کچھ باتیں تھیں آج کے درس کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین حقیقی معنی میں سیرت کو سمجھنے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم تمام کو حقیقی معنی میں سیرت کو اپنی زندگی میں عملی طور پر ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.